بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کی دعا کب پڑھی جائے؟ سوال: روزہ کھولنے کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد یا پہلے پڑھنی ہوتی ہے؟ ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا پہلے پڑھنا خلاف سنت ہے۔ جواب: افطار کے وقت احادیث سے دو دعائیں پڑھنا منقول ہے۔ نمبر 1: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ نمبر 2: ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ان میں سے دوسری دعا تو بالاتفاق افطار کے بعد پڑھنے کی ہے، اور پہلی دعا کے بارے میں احادیث میں کسی قسم کی صراحت نہیں ہے کہ یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، جس سے تینوں باتوں کے اشارے ملتے ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا پہلے پڑھی جاتی ہے، اور بعض سے درمیان اور بعض سے آخر میں پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے۔ لہذا کسی ایک قول پر اصرار کرنا اور اس دعا کے افطار کے بعد پڑھنے کو ہی سنت کہنا درست نہیں ہے۔ جو بعد میں پڑھے اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو پہلے پڑھے اسے بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ در حقیقت اس دعا کے الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ اس میں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے رزق سے روزہ افطار کیا، اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ الفاظ افطار کے بعد ہی پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جو کام قریب الوقوع یا یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اقامت کے کلمات میں قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تحقیق نماز قائم ہو گئی، حالانکہ ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ چند لمحات کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ لیکن صفوں کی درستی اور نماز کی مکمل تیاری کے بعد نماز کا قائم ہونا قریب الوقوع ہو جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحقیق نماز قائم ہو گئی۔ اسی طرح جب روزہ افطار کرنا یقینی ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت مکمل ہونے پر روزہ دار افطار شروع کرنے لگتا ہے، تو عین اس وقت اس دعا کو پڑھنا عربی زبان کے قواعد و ضوابط کے لحاظ سے درست ہے۔ بہرحال امت کا عمومی تعامل یہی ہے کہ یہ دعا افطار کرنے سے پہلے افطار شروع کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دعاؤں میں سے پہلی دعا افطار سے قبل پڑھی جائے، جبکہ لوگ افطار سے قبل دیگر دعاؤں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، اور دوسری دعا افطار کے بعد پڑھی جائے، جیسا کہ اس کے الفاظ سے بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔